استاد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کا عنوان آفتاب رسالت سے روحانی فیض حاصل کرنے کی شرائط۔ آفتاب رسالت سے روحانی فیض حاصل کرنے کی شرائط۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں روز ازل ہی سے دو نظام چلائے ہیں۔ روز ازل یعنی ہمیشہ سے اس جہان میں دو نظام چلائے ہیں، ایک روحانی نظام اور ایک جسمانی نظام۔ جس طرح ریل گاڑی کی دو لائنیں کراچی سے لنڈی کوتل تک متوازی چلتی ہیں، برابر چلتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتی نہیں، اسی طرح یہ دونوں نظام متوازی چلتے ہیں اور ملتے نہیں۔ روحانی نظام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے قائم رہا ہے، اب بھی قائم ہے اور قیامت تک رہے گا۔ جسمانی نظام کو چلانے کے لیے سعادت شرط نہیں ہے۔ دیانت، امانت، شرافت، حیا، سعادت، شفقت اور خلق، خوف خدا، یہ سب انسانیت کی صفات حمیدہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ان میں کامل مکمل ہوتے ہیں۔ روحانی نظام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے قائم رہا ہے، اب بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ جسمانی نظام کو چلانے کے لیے سعادت مندی، سعادت شرط نہیں۔ دیانت، امانت، شرافت، حیا، سعادت، شفقت اور خلق، خوف خدا، یہ انسانیت کی صفات حمیدہ ہیں، اچھی صفات ہیں۔ انبیاء علیہ السلام ان میں کامل مکمل ہوتے ہیں، ان سے بڑھ کر وہ دیانت میں کامل اور اکمل ہوتے ہیں۔ خوف خدا کا جذبہ ان میں کامل اور اکمل ہوتا ہے۔ مخلوق خدا پر شفقت کا جذبہ ان میں کامل اور اکمل ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے اللہ تعالیٰ ان کے حواریین مددگار پیدا فرماتے ہیں جو ان کے بعد نظام روحانی کو چلاتے ہیں۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ جن کو توفیق عطا فرماتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ خوش نصیب ہیں اللہ کے وہ بندے جو اس روحانی نظام کی کڑی بنتے ہیں اور اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جسمانی نظام کو چلانے کے لیے دیانت، امانت، شرافت، سعادت، حیا، شفقت، الخلق، خوف خدا وغیرہ صفات، حتیٰ کہ ایمان بھی شرط نہیں۔ یورپ کا اصل استاد تو اسلام ہے۔ یورپ کا اصل استاد پہلے میں نے کیا تھا کہ ہمارے بزرگوں صاحب فرمائے لگے ہم نے انگریز سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، لکھنا پڑھنا ہم پہلے بھی جانتے تھے۔ اسی کو فرما رہے ہیں یورپ کا اصل استاد تو اسلام ہے، مسلمان ہیں۔ یہ ہسپانیہ جس کو اسپین کہتے ہیں، ہسپانیہ میں تقریباً 500 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، جس کو کہتے ہیں۔ ان کے ذریعے یورپ نے تمام علوم کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ہندوستان کو بھی کسی زمانے میں عروج حاصل ہوتا تھا۔ یورپ یہاں کی تیار کردہ اشیاء کا دلدادہ تھا۔ ڈھاکہ کی ململ اور چین ساڑی دنیا میں مشہور تھی۔ انگلستان کی عورتیں جرمانہ ادا کرتی تھی مگر ان کو نہ چھوڑتی تھی۔ انگریز نے ہمارے قوا کو مسل دیا ہے، ورنہ ہمارے دماغ یورپ کے دماغوں سے کم نہ تھے۔ یہاں کی آب و ہوا معتدل ہے اور معتدل آب و ہوا سے دماغ حد اعتدال پر رہتے ہیں۔ انگلستان کی آب و ہوا سرد ہے، اس لیے
وہاں حد دار پر نہیں رہ سکتے۔ مثلاً یونانی طب کو لیجیے، انگریز کے وقت میں دفتر سے فارغ ہو کر طب کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ حکیم حاذق اور عمدۃ الحکماء زبدۃ الحکماء کی ڈگریاں حاصل کرتے تھے۔ نہ کسی ماہر طبیب کے ہاں تربیت پائی، نہ عملی تجربہ حاصل کیا۔ ایسے اطباء سے یونانی طب کو کیا فروغ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جس طرح روحانی ضرورت کے لیے القاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اسی طرح جسمانی ضروریات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے القاء ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مگر اس میں سعادت شرط نہیں۔ کسی زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، پھر یہ بحریاں، اس کے بعد یکے آئے، پھر ریل اور موٹریں آئی، اب ہوائی جہاز ہیں۔ پہلے جدہ سے مدینہ منورہ 11-12 دن میں پیدل یہ اونٹوں پر پہنچتے تھے، اب 1 گھنٹے 20 منٹ میں ہوائی جہاز پہنچا دیتا ہے۔ پہلے لسی، مکھن، باسی روٹی سے ناشتہ ہوتا تھا، اب چائے، جوس، مکھن اور کیک پیسٹری سے ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ ترقی ہو گئی، ٹھیک ہے ترقی ہو گئی، لیکن یہ سب کچھ اس گوشت اور ہڈیوں کے ڈھانچوں کے لیے ترقی ہوئی ہے۔ کیا انسانیت میں کوئی ترقی ہوئی ہے؟ فرمائے انسانیت میں ترقی خوف خدا، محبت الہی، شفقت الخلق، دیانت، امانت، سعادت، شرافت، حیا وغیرہ ان کے ذریعے ہوتی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اس انسانیت کی تربیت کرتے ہیں، وہ یہ تعلیم دیتے ہیں، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ برائی کا دفیہ اس بات سے کیجیے جو اچھی ہے، پھر ناگہاں وہ شخص جو تیرے اور اس کے درمیان دشمنی تھی ایسا ہوگا گویا وہ مخلص دوست ہے۔ فارسی میں اس کے کسی نے یوں ترجمہ کیا ہے، بدی را بدی سہل باش جزا، اگر تو مردی احسن الی من اساء۔ مرد کو متحمل مزاج ہونا چاہیے۔ زبان اور دل جب پاک ہو جاتے ہیں پھر گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا، بلکہ گالی والے سے کہتا ہے میری شرافت گوارا نہیں کرتی کہ میں وہ الفاظ دہراؤں جو تم نے زبان سے ادا کیے ہیں۔ اگرچہ عام آواز یہی ہوتی ہے، عام آواز محاورے میں یہی ہوتی ہے، عام لوگ یہی کہتے ہیں جیسے تم نے کہی ویسی سن زیادہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن شریعت کی نظر میں یہ ہے کہ سلم قطع کا واف من ظلم کا واحسن الی من اساء الیہ۔ سلم قطع کا کہ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے جوڑے جا رہے ہیں۔ توڑ کا جواب توڑ نہیں، توڑ کا جواب جوڑ ہے اگر ہے۔ واف من ظلم کا کہ جو آپ پر ظلم کرے، زیادتی کرے، آپ اس کو معاف کریں۔ معاف کرنا بہت اونچا ہونے کی نشانی ہے۔ واحسن الی من اساء الیہ، اور جو آپ سے برائی کرے آپ اس سے اچھائی کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اسی کو شیخ سعدی فرماتے ہیں بدی را بدی کرتی سال باشد جزا، برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ دینا یہ تو ہر کوئی دے سکتا ہے۔ اگر تو مردی احسن الی من اساء، پہلوان وہ ہے جو برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دے رہا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم
ایمان والوں سے کہہ دیجیے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھیں. یہ مردوں کے لیے حکم ہے. آگے عورتوں کے لیے بھی اسی قسم کا حکم ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور ایمان والیوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں. مذہب تو یہ کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ سکھاتے ہیں، مگر ہمارے مرد اور عورتیں پردے کو ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ بتلاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ عقل مند ہیں. اس تمدن جدید میں عصمت کی کوئی قیمت نہیں ہے. میں کر رہا تھا 2 لائنیں آ رہی ہیں روحانیت کی. اس کے علمبردار انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں. ان کے ذریعے روحانیت کی تکمیل ہوتی ہے. وہ دیانت، امانت، شرافت، خوف خدا کی تعلیم دیتے ہیں. جسمانیت کی یہ 2 لائنیں قیامت تک چلی آئیں گی. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرے اور بن دے کے رحمان سے کرے. بس وہ خوشخبری دے دو اس کو بخشش اور اجر کی جو عزت والا ہے. آفتاب رسالت سے روحانی فیض حاصل کرنے کی 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 اتباع ذکر اور نمبر 2 خشیت الرحمن، رحمان سے ڈرنا. اگر اپنے اندر بینائی ہو تو آفتاب رسالت فرش اٹھا کر عرش پہنچا دے گا. جو طالب علم پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ محنت کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں. جو پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور محنت نہیں کرتے بالآخر وہ ناکام واپس لے جاتے ہیں. اللہ پاک کا ارشاد لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ جو زندہ ہے اسے ڈرائیں اور کافروں پر الزام ثابت ہو جائے. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں یاد کرتا زندہ اور مردہ کسی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے. اللہ اپنے دین پر قائم رکھے. رحمۃ اللہ علیہ مجالس سے کو ذکر خیر پڑھ رہا تھا. بڑی ہستیاں ہیں ان کے نیک کلمات میں نور ہی نور. اور میں میرے حضرت جامع شفیع بن شیخ العزیز صوفی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی کیا کروں. میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی کیا کروں. اللہ والوں کے عجیب جملے. فرمائے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی.
کہ مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، تکلیف ایک قول ہوتی ہے، اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں اور دعا کی توفیق عطا فرما دیں، پھر یہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی مٹھائی ہے، ٹھنڈی ہواؤں سے بھری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ مجھے 9-10 مہینے پہلے سینے میں تکلیف ہوئی، اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھو جسمانی تکالیف، کوئی مالی پریشانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گھڑی آتی ہے نا اس میں خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ۔ حکم یہی ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے آپ۔ بھائی کہنے لگے جس طرح دوائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا کا ذریعہ، خود بیماری بھی شفا کا ذریعہ ہوتی ہے، گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ہمارے مدارس میں حدیث شریف کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف، اس میں کتاب الجنائز کے نیچے ایک عنوان لکھا ہوا ہے، باب الامراض المکفرۃ للذنوب۔ یہ باب ہے ان بیماریوں کے بیان میں جو گناہوں کے لیے کفارہ، گناہوں کو مٹانے والی، پاک اور صاف کرنے والی۔ آپ جیسے نیک حضرات بیمار ہوں، انشاءاللہ بیماری درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ کوئی ہم جیسے گنہگار بیمار ہوں تو اللہ اس کو کفارہ سیئات بنا دے، گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کے لیے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ بہرحال عرض کرتا رہتا ہوں، مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید ہے، حوصلہ ہی حوصلہ ہے، مایوسی تو کافروں کے پاس ہے۔ اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب کرے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے ٹکڑے کھا گزارا کر لیں، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے، کبھی مایوس نہ ہونا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے ہمارے ایک نیک استاد تھے، رشتہ دار بھی تھے، عالم دین، ڈائیورڈ مرکز میں اپنے بزرگ شاہر مولانا احسان صاحب سے پوچھنے لگے، گھروں میں حالات آ جاتے ہیں، یہ حالات فرمائے تو ہم مولانا احسان صاحب مقات بڑے فرمائے لگے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ آپ کی پوری زندگی بالخصوص نبوت کا اعلان کرنے کے بعد پوری زندگی اضطراب میں گزری، تقریباً حالات میں پریشانی میں گزری۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ پاک ہے، یہ سارا لولاک لما خلق، یہ محفل کن فکان، یہ سب کچھ حضور ہی کے سب میں ہے، نام اللہ۔ خدا آپ کی ہر کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے 9 حجرات مبارکہ، اللہ آپ کو لے جائے ہر میں نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ آپ کا جو حجرہ مبارک ہے آپ پہلے بس اس میں 3 قبروں کی جگہ ہے، 3-4 قبروں کی جگہ، اتنی جگہ پر 3 قبریں بن چکی ہیں، 4تھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں پر بنے گی آخر۔
بڑے ہم ٹاٹ کے پردے ہوتے تھے گھر، ٹاٹ کے پردے. سید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں آپ کے حجرات مبارکہ کو مسجد نبوی شریف میں داخل کیا گیا. جب مسجد نبوی شریف کی توسیع ہوئی تو حضرت سعید ابن جبیر ایک تابعی ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی رائے مبارک یہ تھی کہ ان حجرات مبارکہ کو یوں ہی رہنے دو تاکہ قیامت تک لوگ آئیں اور ان حجرات مبارکہ کی زیارت کریں اور نصیحت حاصل کریں کہ دو جہاں کے سردار اور ان کی کل کائنات یہ تھی. اللہ تعالیٰ اپنی مہر، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں رب کا در نہیں چھوڑنا ہے. چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ عافیت سے رکھے سب کو، اللہ عافیت سے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رب کا در نہیں چھوڑنا ہے. آدمی حالات سے نیچے نہیں ہوتا، حالات سے آدمی اونچا ہوتا ہے. بس حالات میں خوش بختی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی اور جھولی پھیلانے کی توفیق نصیب ہو جائے. بس سمجھو بیماری میں تکلیف رب رکھ جائے، اللہ سے عافیت مانگتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے.